سابق وزیر وائی ایس وویکانند ریڈی قتل معاملے میں گرفتاری سے بچنے کڑپا ایم پی وائی ایس اویناش ریڈی تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ تفتیش کے دوران گرفتار نہ کرنے سی بی آئی کو ہدایت دی جائے۔ اویناش ریڈی نے اس سلسلے میں ہائی کورٹ میں ری پٹیشن دائر کی ہے۔ سی آر پی سی دفعہ 160 کے تحت سی بی آئی نے اویناش ریڈی کو نوٹس جاری کی، لہٰذا تحقیقات کے لیے حیدرآباد میں پیش ہونے کی نوٹس دی ہے۔ اویناش ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سی بی آئی نے مجھے آج حاضر ہونے کی نوٹس دی، جبکہ میرے والد کو 12 مارچ کو طلب کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے گورنمنٹ اردو میڈیم اسکول نارائن کھیڑ کا دورہ کیا اور وہاں پر سالار ملت ماڈل پیپرز 10th کلاس کے طلباء میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ایم آئی ایم پارٹی پریزیڈنٹ و ایکٹیو ورکرز موجود تھے۔ نو تعمیر شدہ تلنگانہ سیکریٹریٹ کی عمارت کے افتتاح کی نئی تاریخ کو خطیت دی گئی ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آج وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے وزراء اور عہدیداروں کے ساتھ سیکریٹریٹ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں 30 اپریل کو سیکریٹریٹ کی عمارت کا افتتاح کرنے کا فیصلہ کیا، جس کا سرکاری طور پر وقت کے ساتھ اعلان کیا جائے گا۔ ابتدا میں 17 فروری کو صبح 11:30 بجے سے 12:30 بجے کے درمیان چیف منسٹر KCR ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکریٹریٹ کی عمارت کا افتتاح کرنے والے تھے، لیکن MLC انتخابات کا شیڈیول جاری ہونے کی وجہ سے ریاست میں انتخابی ضابط اخلاق نافذ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس دن افتتاحی تقریب کو منسوخ کر دیا گیا تھا اور آج نئی تاریخ کو خطیت دی گئی ہے۔ یواگلم ٹریک کے 39ویں دن میں نارا لوکیش پلاونڈلی پلی کیمپ سائٹ سے شروع کیے۔ راستے میں پالیکیری اور بویا برادریوں کے نمائندوں نے انہیں اپنے مسائل بتائے۔ مادنا پلی دیہی چنا ٹپا سمودرا میں 500 کلومیٹر پد یاترا کی تکمیل کے موقع پر انہوں نے ٹماٹر پروسیسنگ یونٹ کولڈ سٹوریج کے قیام کا یقین دلایا۔ انہوں نے بنکروں اور مسلمانوں سے بھی ملاقات کی اور ان کے مسائل سے آگاہی حاصل کی۔ کوٹاوری پلی، انومواری پلی اور توکارا پلی نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ انہوں نے وینکٹپا کونڈا میں TIDCO ہاؤسنگ کمپلیکس کا بھی معائنہ کیا اور استفادہ کنندگان سے بات چیت کی۔ ملک میں H3N2 وائرس کی وجہ سے ہونے والا انفلوئنزا فلو بخار، جسے ہانگ کانگ فلو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس فلو کی وجہ سے ملک میں 2 افراد کی موت ہو گئی۔ ان میں سے ایک کا تعلق ریاست ہریانہ سے ہے اور دوسرا ریاست کرناٹک سے ہے۔ اس وقت ملک بھر میں H3N2 وائرس کے 90 کیسز ہیں۔ اسی طرح H1N1 وائرس کے 8 کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ حال ہی میں پورے ملک میں فلو کے بخار میں اضافہ ہو رہا۔ ان میں سے اکثر فلو بخار ہیں جو H3N2 وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس جان لیوا فلو سے متاثر افراد میں بخار، سردی، لگنا، کھانسی، سانس لینے میں دشواری جیسی علامات نظر آتی ہیں۔ مندرجہ بالا علامات کے ساتھ ساتھ خے، گلے میں خراش، پیخانے میں درد اور اسہال جیسی علامات بھی پریشان کن ہیں۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی۔
जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।